لکھنؤ نامہ میں آج کا قصہ ہے وہ ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ لکھنؤ کے مزیدار قصوں کی بات ہو تو آغا میر کا نام سب سے آگے ہوگا ہی۔ پراٹھوں کے گھی اور نقلی نہر کا قصہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی۔ نواب غازی الدین حیدر ویسے تو عقل مند تھے، لیکن عقل کی دخل بھی مند تھی۔ شراب اور بھانگ کے شوق اور آغا میر کے چلتے ان تک آنے والی ہر راہ بند تھی۔ آغا میر اپنے کارناموں سے ریاست کو لوٹ رہے تھے، بادشاہ ولایتی بیگموں کے ساتھ مزے لوٹ رہے تھے۔ ایک بار شہر کا ایک بھلا آدمی دربار میں کسی کام کے سلسلے میں آیا۔ بادشاہ نے اسے بڑا نیک اور ایماندار پایا۔ بعد میں کئی بار آغا میر سے بولے کہ اس آدمی کو رکھا جائے سرکاری کام پر ادھیکاری۔ آغا میر جانتے تھے کہ اس کے رکھے جانے سے کھل جائے گی ان کی پول اور پکڑی جائے گی چوری چکاری۔ بولے حضور وہ تو کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، جیسے ہی لوٹے گا اسے بلایا جائے گا اور پھر جیسے حضور چاہیں گے اسے اس محکمے میں کام پر لگایا جائے گا۔ کچھ دن بعد حضور اعلیٰ نے بڑی بے قراری سے اس آدمی کا نام لیا تو آغا میر نے ٹسوئے بہاتے ہوئے ان کا ہی دامن تھام لیا۔ بولے حضور اچھا آدمی ہر کسی کو بھاتا ہے، اب تو اس کا اللہ میاں سے ناتا ہے۔ جیسے آپ کا دربار ویسے جنت کا دربار، اب وہ غریب زمین پر نہیں جنت کے دربار میں حاضری لگاتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، وہ دکھ میں شراب پینے لگے۔ آغا میر کے دل کو چین آیا، وہ خوشی میں شراب پینے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک بار بادشاہ اپنے وزیر مصاحبوں کے ساتھ شاہی سواری پر ہو کر سوار شہر کی اور نکلے تو دکھ گیا انہیں وہی آدمی۔ وہ بولے آغا میر روکو اسے، اس سے پہلے کہ وہ باغ سے بڑھ کر نہر کی اور نکلے۔ آغا میر کو کاٹو تو خون نہیں، یہ تو وہ آدمی تھا اس کو بتا چکے تھے جنت نشین۔ ایک پل میں مصاحبوں کو اشارہ کیا اور سب بن گئے جیسے ان کی سکھائی ہوئی مشین۔ پھر آغا میر نے بڑی معصومیت سے کہا علی جا وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ بادشاہ نے انگلی اٹھا کر کہا کہ وہ ہے۔ سب مصاحب ایک ساتھ بولے کہاں ہے کہاں ہے؟ بادشاہ نے پھر کہا ارے وہ ہے۔ سب مصاحبوں نے پھر کہا کہاں ہے حضور کہاں ہے؟ جب کہاں ہے دو تین بار دوہرا لیا گیا تب دکھتا نہیں ہے کیا؟ کھینچ کر بادشاہ بولے۔ آغا میر مسکرا کر بولے کہ حضور گستاخی معاف ہو تو ہم بھی کچھ بولیں۔ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشم غیب سے نوازا ہے، آپ میں کرامات ہے، آپ کو انسان اور روح دونوں دکھ سکتی ہے۔ ہم غریب تو اسی میں خوش ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جسے آپ شاید دیکھ رہے ہیں وہ کوئی روح ہوگی پکا، جنت کے دربار میں بھی چلتا ہے آپ کا سکہ۔ یہ سن کر بادشاہ پہلے تو ہنسے پھر دیر تک مسکرائے، اور اس طرح ایک بار پھر آغا میر نے اپنے کارنامے دکھلائے۔ ایسے ہی قصوں کے لیے مسکرائیے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں، اور اگر آپ لکھنؤ میں نہیں ہیں اور لکھنؤ آپ کے دلوں میں ہے تو ہم سے جڑ جائیے، اور اگر لکھنؤ سے جڑا کوئی قصہ آپ کے پاس ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔